نعیم پنجوتا صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ اسلام آباد کے ایک معروف وکیل جو بڑے بڑے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں، وہ یہاں سے انتخابی عمل میں کیوں اترے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. گزارش یہ ہے کہ جب ملک کے اندر اس طرح کی لا قانونیت اور غیر آئینی کام چل رہے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد ہے اور اس جہاد میں ہمیں حصہ لینا چاہیے تاکہ اپنے لوگ جو ہیں ان کی آواز بن سکیں اور ان کو پروٹیکٹ کر سکیں. لیگلی تو ہم پہلے بھی پورے پاکستان میں لوگوں کو پروٹیکٹ ہم نے کیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت ضروری ہے، مجبوری بن گئی ہے اور میدان میں اگر آج ہم نہ اترے تو پھر ہم نے کب اترنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اترنا ضروری تھا اور ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہماری ٹیم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے وکلاء جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر، انشاءاللہ آپ بلے ہی بلہ نظر آئے گا آپ کو. اگر آپ کے لوگ پکڑے نہ گئے تو دیکھیں، پکڑنے کی بات اگر رہی نا تو یہ سمجھتے ہیں شاید، اسپیشلی جو ہمارے جو لاڈلے بن کر وہاں سے آئے ہیں جن کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائی گئی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر قابو پایا جائے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ 1000 2000 10,000 20,000 کتنے لوگوں کو قابو کریں گے؟ جب لوگ جائیں گے الیکشن ڈے کے اوپر پولنگ کی طرف تو اس وقت آپ سے کنٹرول کرنا ناممکن ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر صورتحال یہ ہوگی کہ 10% دوسری جماعت میں. اچھا، آپ نے بڑا مشکل حلقہ چنا ہے. یہاں سے ڈاکٹر مختار جو بھرت صاحب ہیں، پچھلے الیکشن میں انہوں نے آپ ہی کی پارٹی کے امیدوار تھے ندیم افضل چند، جو اس دفعہ پیپلز پارٹی سے دوبارہ کھڑے ہیں، ان کو بھاری مارجن سے شکست دی. اس سے پہلے بھی یہاں پیر حسنات جیتے آ رہے تھے. تو نون لیگ کا بڑا اسٹیبلشڈ حلقہ ہے. دیکھیں، فرق نہیں پڑتا اس سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ ہے عمران خان کا، اور اس دفعہ جو صورتحال ہے وہ بدل چکی ہے، لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے. ہمارے علاقے میں بڑے مسائل ہیں، ہمارے پاس کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے ہمارے علاقے میں بھیرا بھلوال میں، اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو کوئی یونیورسٹی بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اپنی وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں علاج کے لیے بھی اگر آنا پڑتا ہے تو سرگودا کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، جو کہ تقریباً ہمارے گھر سے 1.5 گھنٹہ سفر لگتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان لوگوں کی آواز بنیں گے. جو بنیادی مسائل ہیں وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے یا ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، تو وہ ہماری پریورٹی ہوگی. اور انشاءاللہ اس حلقے نہیں پورے پاکستان کے اندر جیسے عمران خان کا ویژن ہے، اور انشاءاللہ اس ویژن کی تکمیل کرتے ہوئے ہر جگہ پر یہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی. میں 5-7 سال بعد جتنی دفعہ بھی ان علاقوں میں آتا ہوں تو مجھے یہ علاقہ بھی ایک تبدیلی نظر آئی ہے. مجھے وہ ڈاکٹر مختار ایک سڑک بنوا رہے ہیں اور وہ مجھے اچھا کام لگا. گو کہ میں اس برج پہ، سالم برج پہ پھنس گیا تھا، نیچے وہ مویشی منڈی لگی ہوئی ہے، میرا پورا 1 گھنٹہ وہاں سے گزرتے لگا، لیکن وہ پوری روڈ بنوا رہے ہیں. لیکن باقی 5-7 سال کے بعد جتنا چکر لگتا ہے، شہر مجھے پہلے سے نیچے گیا ہوا نظر آتا ہے. یہ صرف سرگودا کی کہانی نہیں ہے، باقی شہروں میں بھی ایکسیپشن نظر آتی ہے کہ لگے کہ شہر کی اپلفٹ ہوئی ہے، بہتر ہو گیا. اسکول بھی نیچے گیا ہوتا ہے، روڈز بھی نیچے گیا ہوتا ہے. ابھی جس علاقے سے میں گزر کے آیا ہوں وہ نون لیگ کے ایک دوسرے ایم ہیں جن کا نام لیا ابھی تک وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو دونوں طرف روڈ کے کچرے کے ڈھیر ہیں، ٹوٹی سڑک ہے. مجھے تو بڑا دکھ ہوا ہے ذاتی طور پہ. دیکھیں، سڑکوں کا مسئلہ بالکل وہ بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سڑکیں بھی ضروری ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو آپ نے پروجیکٹ دیکھے ہیں یہ عمران خان صاحب کے دور میں سارے سٹارٹ ہوئے تھے. اور اگر ہماری سڑک جہاں پر میری رہائش ہے وہاں دیکھا جائے تو 5 سال روڈ ٹوٹا پھوٹا رہا اور کسی نے اس کی آواز نہیں بنا، اور عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی وہ کمپلیٹ ہوا ہے. دوسری بات یہ رہ گئی کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کے اندر جو تعلیم، ایجوکیشن اور وہ جو معاملہ ہے نا جی، وہ زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھیں. ہمارے بچوں کو جو ہے موقع کے اوپر ہماری جو نسلیں ہیں وہ اپنے علاج کے لیے کم سے کم ایسا ہاسپٹل تو ہونا چاہیے جو ہمارے علاقوں میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں یہ ہونا چاہیے، ہر لیول پر ہونا چاہیے. 2008 2013 اور 2018 تینوں الیکشن میں یہاں سے نون لیگ نے اپنا سکہ جمایا ہوا ہے. دیکھیں، نون لیگ نے سکہ پورے پاکستان میں جیسے جمایا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لندن ڈیل ہوتی ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے تحت ہی وہ سکہ جماتے ہیں، اور وہ سکہ دیر پا رہتا نہیں ہے. جب سکہ جو ہے وہ دیر پا رہتا نہیں ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. وہ نکالا اس لیے جاتا ہے کہ اگر آپ عوام کی طاقت سے آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. یہاں پر اگر آپ ڈیل والا سلسلہ ختم کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ پرفارمنس بھی ہوگی، اور آپ کی جو ہے مستقل جو ہے آپ حلقے کے اندر رہیں گے. آپ 5 سال اپنا پورا ڈیل کریں گے. 8 فروری 2024 کو جیتیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، سروے ہوا ہے اور کیا دکھاتا ہے؟ 4 دن سے سروے چل رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، اور سروے کے اندر 90% الحمدللہ پی ٹی آئی جہاں پر میرا نام لکھا ہے اور اس کو کر رہے ہیں لوگ. میں تو جدھر جاتا ہوں لوگ جو ہیں وہ آگے جوک در جوک جمع ہو جاتے ہیں، لوگ تصویریں لے رہے ہوتے ہیں. صرف کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ
अटैच हूँ उनके साथ, जो है उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे डॉक्टर मुश्किल मुख्तार वक्त में। आपका तगड़ा हरीफ है आपका, मैं देखिए- ये बता दूं। देखिए, मैं तगड़े- सारा दिन लगाया आज इस हल्के में, तगड़ा हरीफ है देखिए तगड़ा हरीफ हो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ तगड़े सिर्फ उधर मैनेज करने की हद तक हैं, लेकिन इस दफ़ा वो भी उनका फार्मूला कामयाब नहीं होगा। इस दफ़ा जो वोटर है वो खान के साथ खड़ा है। देहातों में आप चले जाएं, छोटे छोटे आप गलियों में चले जाएं, आपको हर तरफ इमरान खान की आवाज़ नजर आएगी। N85 से आप भी पास आए ना जी, N85 से आप पहले मुझे अपना थोड़ा तारुफ करवा दें। मैं नदीम अकरम चीमा जी, एडवोकेट हूँ बेसिकली। N85 से आप इलेक्शन N85 से और आपके चल मध्य मुकाबल नून लीग से कौन है? नून लीग से डॉक्टर जुल्फ़कार भट्टी का नाम लिया जा रहा है, राना मुनव्वर गौस का नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ उनमें। तो आप भी पहली दफ़ा इंतखाबी मैदान जी, में थे? मैं नेशनल असम्बली के लिए पहली दफ़ा। इससे पहले सूबाई लड़ी थी? नहीं, मेरे वालिद साहब चेयरमैन जिला कौंसिल रहे, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे, मैं खुद असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब रहा हूँ, अच्छा। प्रोसिक्यूटर एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोदा रहा आपको हूँ। उठाया हुआ है किसी ने? नहीं अभी तक नहीं, उठा भी लें तो खैर है जी, हम तो पता नहीं चला अभी उनको, नहीं तो उठा लेते अभी नहीं, उस विजन के साथ है जो खान साहब ने दिया और इंशाल्लाह उसके साथ ये चलेंगे। बानी है जी PTI से। अच्छा। और क्यानी साहब आगे आ जाएं। पूरा तारुफ करवाइए अपना। सरफराज कैनी जी, सरगोदा से पिछले 50-55 साल से इधर ही हैं, कैंट के इलाके से हैं। अच्छा, और PP 77 आपको पकड़ा पकड़ा नहीं? अभी तक गायब नहीं नहीं पकड़ा। हुए आप? हम असल ये नहीं बेसिकली मुझे सबसे ज्यादा शिकायत हमें इस्लामाबाद में करते हैं, हमारे बंदे उठाए जाते हैं, गायब हो जाते हैं ना, ये गायब हुए ना आप गायब हुए। बाकी भी मसाइल आगे चलेंगे ना। अभी हमारा अभी कंफर्म नहीं हुआ ना कि हमारे लिए कि हमारी टिकट अभी मिलती है कि नहीं मिलती है। जो निशानात होंगे असल इशू तो उसके बाद स्टार्ट होगा। नहीं, पंजोता साहब के तो कागज जमा हो गए ना। ये तो वेल नोन पर्सनैलिटी है ना, इनका तो और इशू है। इधर इनके भी डॉक्टर साहब के भी जमा हो गए। जी जमा हो गया जी, जमा हो गया। फिर थोड़े तो रौला मसाइल बने थे। ये 71 से आसफ साई साहब, ये मेरे नीचे इन्होंने एप्लीकेशन आप नीचे सफाई का लड़ रहे हैं, आपको भी नहीं पकड़ा किसी ने, इसका मतलब पकड़े जाने का आप शोर ज्यादा मचा रहे हैं। एडवोकेट भी हैं जी, और राना अहमद साहब भी आपके सामने हैं कि आपको उम्मीदवारों की पार्टी पकड़े जाने जो वाली कहते है थे, जिसको उठा किधर है के राना ले अहमद गए। साहब? किसी को शुमाली इलाका जाके सैर कराइए। एडवोकेट होने की वजह से करीब नहीं आ रहे, उसके बाद आएंगे इंशाल्लाह। एडवोकेट होने की वजह एडवोकेट से होने मुझे का लगता है नहीं पंजोता हमारे प्रोग्राम में आके ना ये ज्यादा शोर मचाते हैं कि बंदे उठा लिए, यहाँ एक बंदा भी नहीं है जो गायब हुआ। वो हमारे तो जर्नलिस्ट उठा के ये ले हमारे गए थे, तुतला शुमाली साहब भी, इलाके इन्होंने जाके। भी 71 से एप्लीकेशन दी है जी। अच्छा। तो जो उम्मीदवार है ना जी, उम्मीदवारों की इंशाल्लाह आपको बताया था ना कि हर हल्के से आपको 8-8 10 लोग मिलेंगे। अच्छा, सरगोदा के जो कौमी के और सूबाई के हल्के हैं, आप एक फोरकास्ट ही दे दें, आपकी क्या तवक्को है 8 फरवरी 2024 का जब इंतखाबी रिजल्ट आएगा तो उसमें आपकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि क्लीन स्वीप करेगी, क्लीन स्वीप क्लीन स्वीप करेगी। कोई नहीं पंजोथा के लिए नारे बड़े ठंडे हैं यार, मजा नहीं आया। थैंक यू जी, ठीक है, बहुत खुश नवाज़ें।